بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا، جب بچیاں جو ہے جوان ہوتی ہیں اور جو ہے ایک بلوغت کے بعد جو پیریڈ کا عمل شروع ہوتا ہے، اگر یہ نارمل نہ ہو، پین ہو، ٹائمنگ خراب ہو اور ٹانگوں میں درد ہو، آنکھوں کے نیچے ڈارک سرکل بنے، دل میں گھبراہٹ ہو، کمر میں درد ہو، ساتھ میں لکوریا ہو، تو اس طرح کے مختلف مسائل ہیں. یہ مسائل جو ہے خالی جسمانی نہیں ہوتے، روحانی طور پہ بھی ہوتے ہیں. اور یہ مسئلہ اس قدر آگے بڑھ جاتا ہے کہ لوگوں کو ان کی سمجھ نہیں آتی. اب جو ہے یہ دیکھیں، ہمارا تو رنگوں کا علاج ہے، اس میں جسمانی طور پہ جو ہے نیچرل طریقے سے بیماری کو ختم کیا جاتا ہے. کیونکہ اب میڈیسن کی طرف جاتے ہیں اور ایک سال ہو جاتا ہے، 6 مہینے، کئیوں کا 1.5 مہینے بلیڈنگ نہیں رکتی جو ہے نا، اور انہیں سمجھ نہیں آتا میڈیسن کام نہیں کرتی. تو ایسی حالت میں اینڈ جو ہوتا ہے، یا تو یہ کہ ایسی دوائیاں کھاتے ہیں کہ ہمیشہ کے لیے پیریڈ بند ہو جاتے ہیں، یا پھر یہ کہ جو ہے کئی خواتین جو ہے وہ یوٹرس نکلوا دیتی ہیں جو ہے. اور کئیوں کے ساتھ ایسا مسئلہ بنتا ہے کہ جب بھی پیریڈ آتے ہیں شدید درد ہوتی ہے، اور اس طرح ہوتی ہے کہ جیسے کوئی چیرا لگا رہا ہو، اور درد برداشت سے باہر ہوتی ہے. اور کئی جو ہے وہ پھر ایمرجنسی میں لے جاتے ہیں، اور پھر اسپتال میں جو ہے وہ مختلف ایسی میڈیسن دیتے ہیں کہ وقتی طور پہ جو ہے وہ پین کلر کے طور پہ ہر دفعہ ہر مہینے جو ہے وہ لینی پڑتی ہیں جناب. تو یہ چیزیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ مختلف علامات ہوتی ہیں کہ یہ روحانی بیماری ہے. اب روحانی بیماری ضروری نہیں ہے کہ جادو سے ہو، حسد سے ہو، نظر سے ہو. یہ چیزیں جو ہے دیکھیں، جس طرح ہم انسان ہیں اسی طرح جنات ہیں. جنات کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، ان کو بھی شہوت چڑھتی ہے، سارا کچھ ہے. جس طرح کوئی ایک انسان کسی انسان کو پسند کرتا ہے، ایسے ہی جو ہے یہ چیزیں بھی اسی طرح ہر انسان. آج کل ہم کیا کرتے ہیں، دیکھیں ہم یعنی پردہ جو ہے، خواتین جو ہے وہ کوئی دیکھتی ہیں کہ ہمیں لڑکوں سے پردہ کرنا ہے، لیکن روحانی طور پہ جو ہے انہیں جنات سے پردہ کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اور وہ جنات سے جو ہے وہ پردہ نہیں کرتی، جو نہ کر پاتی، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا اس شعور کا جو ہے. اور کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں. تو ہمارے پاس بھی ایک یہ خاتون ہے، یہ ہمارے پاس آئی تھیں علاج کے لیے جو ہے. ان کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا، اور یہ واقعہ میں بتانا چاہ رہا ہوں، اور یہ ہم نے ایک دفعہ پہلے بھی ریکارڈ کیا تھا، لیکن وہ ہماری ریکارڈنگ جو ہے وہ جو ہے مس ہو گئی تھی جو ہے. تو یہ دوبارہ واقعہ صرف اس لیے ریکارڈ کر رہے ہیں کہ یہ چیزیں دیکھیں. ضروری نہیں ہے کہ یہ کسی لڑکے کی باڈی کے اندر ہو کہ وہ لڑکا کر رہا ہو. ایک خاتون کی طرف سے جو ہے یہ معاملہ اسٹارٹ ہوا تھا جو ہے. تو آپ کی کتنی عمر تھی جو ہے جس وقت یہ واقعہ ہوا تھا؟ تب میری ایج تھی تقریباً 19-20 سال. 19-20 سال تھی جی. تو 19-20 سال تھی، اور یہ اسپتال میں تھی اپنی والدہ کے مطلب ساتھ. جی میں ان کے ساتھ تھی. جو ہے نا. جی. تو اسپتال میں ایڈمٹ تھی، اور اسپتال کے اندر ہی ایک اور خاتون جو تھی وہ ایڈمٹ تھی، وہ روحانی مریضہ تھی. ان کو کیا ہوتا تھا جو ہے، ان کو ایک دم سے دورہ ڈلتا تھا اور ان کنٹرول ہو جاتا تھا کہ 6 آدمی اس کو پکڑتے تھے تو وہ کنٹرول. ہاں جی، کنٹرول ہوتی تھی. انجیکشن لگاتے تھے تو وہ بس بے ہوش کر دیتے تھے. ہاں جی. تو اس بیچاری کے ساتھ بھی روحانی مسئلہ تھا. ڈاکٹروں کو تو سمجھ نہیں آئی کیا وہ جب جن اس کے جسم میں داخل ہوتا تھا تو وہ سارا کچھ وہ ہوتا تھا جو ہے نا. تو وہ چیختی چلاتی بھی تھی. ہاں جی، وہ چیختی چلاتی تھی، لیکن جب اس کو دورہ شروع ہوتا تھا نا تو وہ سورۃ یاسین یا وہ سورۃ رحمان پڑھنا شروع کر دیتی تھی، اور کہتی تھی میں جن ہوں، میں ایک جن ہوں، اس طرح مجھے مت مارو، مجھے ایسے نہ کرو، میں ایک جن ہوں. اس طرح وہ آواز اونچی آواز سے وہ کرتی تھی. ہاں جی، نکالتی تھی. تو انہوں نے پھر بھی اس کا روحانی وہ نہیں کروایا. جی ادھر جی وہ ادھر مانسیرا والی سائڈ سے آئے تھے، اور ادھر لاہور انہوں ریفر کیا ہوا تھا اس کو. اچھا یہ تھا. اب دیکھیں، یہ آپ بالکل اس وقت صحیح تھی، آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں؟ نہیں، تب مجھے کوئی مسئلہ نہیں تھا. تو اس عورت کا کیا نام تھا جو ہے؟ اس کا نام روشو نام تھا. روشو. جی. تو وہ آپ کی طرف مطلب جو ہے اس نے کس طرح یہ واقعہ پیش آیا جو ہے نا، جو آپ کے قریب آئی اور وہ سارا کچھ جو ہے وہ جب میں مطلب کہ کچن میں برتن دھونے جاتی تھی، اور وہ سوئی ہوتی تھی، اس کو میں سوئی ہوئی کو چھوڑ کے جاتی تھی. لیکن جب میں کچن میں برتن دھو رہی ہوتی تھی تو میں نے پیچھے مڑ کے دیکھنا تو وہ میرے پیچھے کھڑی ہوتی تھی، اور مجھے ایسے منہ پہ ہاتھ رکھ کے کہتی تھی خاموش، مجھ سے دوستی کر لو، مجھے تم اچھی لگتی ہو، میں کسی کو نہیں بتاؤں گی، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں دوں گی. تو میں نے اس کو مطلب ورگلا کے نا، تو میں نے وارڈ میں لے آنا، کہنا اچھا چلو ٹھیک ہے آ جاؤ. پھر رات کے ٹائم پہ اگر میں سوئی ہوتی تھی تو میرے سر پہ کھڑی ہوتی تھی، اور مجھے اٹھا کے پھر اسی طرح کہنا کہ خاموش ہو جو، مجھ سے دوستی کر لو، میں تم مجھے اچھی لگتی ہو. تو اس طرح. اچھا. تو آپ نے اس سے کبھی ڈر بھی محسوس کیا، خوف محسوس کیا؟ خوف زدہ تو میں ہو جاتی تھی، لیکن بڑے حوصلے کے ساتھ اس کو میں وارڈ میں لے کے آتی تھی. آپ کو کبھی کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش؟ نہیں، نقصان کچھ نہیں پہنچایا کبھی بھی. اور اس کے علاوہ کوئی اور بات نہیں کی اس نے کبھی آپ سے؟ بات کی تھی میری. ایک دفعہ میں اپنی مدر کو واش روم لے کے گئی تو تب بھی وہ میرے ایک دم پیچھے آ گئی. تو پھر اس نے ہمیں بتایا کہ میری امی کو باتیں بتائیں کچھ کہ آپ کے ساتھ ایسے، آپ پہ جادو ہوا ہوا ہے، آپ یہ اور جو بھی اس نے باتیں بتائیں وہ بالکل سچ تھی.
بالکل ٹھیک تھی وہ باتیں. اچھا یہ تو ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے آپ نے اس کو ایک بار دیکھا جو سب سے واقعہ پیش ہاں جی, ایک دفعہ ایک دن ایسا ہوا کہ رات 9-10 بجے کا ٹائم تھا کہ میں اپنی مدر کے لیے وہ نیچے کینٹین سے کچھ کھانے پینے کے لیے لینے جا رہی تھی. تو وہ وہاں پر ایک پتہ نہیں وہ جو بہت بڑا درخت پیپل کے بورڈ جس کو کہتے ہیں وہ والے درخت کے اوپر والی شاخ پہ بیٹھی ہوئی تھی. اور جب میں وہاں سے گزر رہی تھی, خاموشی تھی بہت, اس نے مجھے پھر اسی طرح آواز دی اور مجھے اوپر بلانے کو کہا اشارے سے کہ درخت کے اوپر آؤ. تب میں بہت زیادہ خوفزدہ ہو کے نا تو میں واپس نہیں. وہ بستر پہ تھی اسپتال میں, وارڈ میں تھی کہ نہیں تھی, وہ داخل تھی. نہیں وارڈ میں داخل تو تھی, جس وقت وہ درخت پہ تھی اس وقت وہ نہیں, اس ٹائم مجھے یہ نہیں پتا وہ اس ٹائم وارڈ میں تھی کہ نہیں تھی. ہاں جی شکل میں کوئی اور ہاں جی, لیکن یہ ہے کہ وہ پاؤں کے بل درخت کی شاخ پہ بیٹھی ہوئی تھی. بالکل دیکھا. ہاں جی, اسپتال کا واقعہ یہ سروسز ہاسپٹل کی بات ہے. ہاں جی, اسپتال جو ہے تو میں بہت زیادہ خوفزدہ ہو کے واپس انہیں پاؤں میں واپس وارڈ میں بھاگ کے گئی اور میں نے وارڈ بوائے کو بولا کہ آپ کا پیشنٹ نیچے درخت پہ بیٹھا ہوا ہے تو اس کو لے کر آئے. پھر وہ لوگ پتہ نہیں لائے ہیں کہ نہیں لائے, میں خوف سے وارڈ سے باہر نہیں نکلی. ہاں جی, آپ جب وارڈ میں گئی تھی وہاں نہیں تھی؟ وہاں نہیں تھی. ہاں جی. اچھا, اس واقعے کا پھر اس کے بعد آپ کو جو ہے پیریڈ جو ہے کس طرح آتے تھے؟ ہاں جی, پھر مجھے پیریڈز کا مسئلہ بہت زیادہ ہو گیا تھا کہ تکلیف مجھے اس طرح ہوتی تھی کہ جس طرح ایک شادی شدہ عورت بچہ پیدا کرتی ہے نا تو وہ نارمل ڈیلیوری والی پینز مجھے پیریڈز میں ہوتی تھی. تو آپ چیختے چلاتے بہت زیادہ, کوئی فرق نہیں, یہاں تک کہ ہاسپٹل انجیکشن لگنے اور اس طرح اس کنڈیشن تک میں جاتی تھی. دوائیاں وغیرہ بھی جو ہے کوئی اثر نہیں کرتی تھی, کچھ نہیں, بالکل ایسے ہوتا تھا. تو اب آپ نے جب یہ روحانی علاج کروایا جو ہے ٹھیک ہے, یہ دم وغیرہ کا اور وہ سارا, تو اب جو ہے الحمدللہ جو ہے ہاں جی, اب الحمدللہ میں ٹھیک ہوں بالکل. ٹھیک ہے. اور یہ کمر جو آپ کی سیدھی ہو گئی تھی پیچھے جو ہے, ہاں جی, اس کے بعد ہی واقعہ پیش آیا. یہ کمر کا بھی مجھے تب سے ہی ہوتا. ہاں جی, دیکھیں یہ چیز دیکھیں پیار والی جو ہے نا, ہم جس طرح ایک انسان دوسرے انسان سے کرتے ہیں جی جی, ایسے یہ چیزیں, کوئی چیز کسی کو پسند آ جائے تو وہ چاہتی ہے بس یہ میری ہو کے رہے گا نا جی, اور پھر وہ یہ سارا جو ہے اس کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ ایسی کوئی بیماری لگا دی جائے کہ جس کا جو ہے نا ساری زندگی جو ہے نا یہ بس دوائیوں پہ چلتی رہے اور یہ میری ہو کے رہے جو. تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس سے آپ کو اولاد بھی دے گا انشاءاللہ, جو ہے نا اس سے نکالے گا باہر جو ہے نا. تو الحمدللہ اب یہ مسئلہ آپ کا ختم ہو گیا اور کمر درد بھی الحمدللہ جو ہے. ہاں جی, کمر بھی اللہ کا شکر ہے بالکل ٹھیک ہو گئی ہے. مسئلہ بھی ختم ہو گیا جی, اور صرف قرآن سے ہم نے دیکھیں کوئی کچھ بھی نہیں, جس قرآن سے ہی آپ نے علاج کیا اپنا جو ہے نا. پہلے بھی آپ نے اس کا علاج کروایا تھا کہیں جو ہے دم وغیرہ کا یا اس کا جو ہے نا؟ میں نے ایک جگہ سے کروایا تھا, اس میں مجھے وقتی طور پہ فرق تو پڑا تھا لیکن بالکل نہیں فرق پڑا. وقتی طور پہ اس لیے ہمارے پاکستان میں جتنے بھی کرتے ہیں نا یہ کنٹینیو کوئی بھی نہیں رکھتا. ہمارا یہ ہوتا ہے کہ اس میں کنٹینیو رہتا ہے یہاں تک کہ علاج ختم نہ ہو جائے. بہرحال بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو چیزیں ہوتی ہیں بچیوں کے ساتھ یہ مسئلہ بہت زیادہ ہے اور لوگوں کو جو ہے یہ سمجھ نہیں ہے بالکل, اور ڈاکٹروں کو بھی نہیں ہے ان چیزوں کا. اگر دیکھیں ایک دفعہ ہو گیا, 2 دفعہ ہو گیا اور وہ کنٹرول ہو جائے تو پھر تو ٹھیک ہے, اگر نہیں کنٹرول ہوتی تو پھر روحانی بیماری کی تشخیص کروا کے اس کا علاج کریں, اور نہیں تو پھر یہ روگوں کا علاج تو بہترین ہے. بغیر روحانی بیماری کی تشخیص کے بھی جو ہے کچھ بھی مسئلہ ہو, اس میں بلیڈنگ بھی رک جاتی ہے. ٹھیک ہے, آپ ڈاکٹروں کے پاس دیکھیں بلیڈنگ نہیں رکتی, ہارمون ان بیلنس ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے درد اتنی ہوتی ہے. اینڈ جو ہے جو شادی شدہ خواتین بھی جو ہے اور ان کے پاس یوٹرس نکالنے کے علاوہ کوئی حل نہیں ہوتا کہ یوٹرس نکلوا دیں جو ہے نا. تو یہ اللہ تعالیٰ کا نظام اندر سے کوئی خراب نہیں ہے, جس کوئی نہ کوئی بیماری ہوتی ہے, کوئی خوراک کا کسی کے ساتھ مسئلہ ہوتا ہے, کسی کا ہارمون کا ہوتا ہے اور کسی کا جو ہے نا یہ روحانی بیماری کی وجہ سے ہوتا ہے. تو کوئی بھی بیماری ہو اس کو نیچرل طریقے سے ختم کریں تو وہ ختم ہو جاتی ہے. باقی یہ چیزیں موجود ہیں تو ہمیں جو ہے نا اپنے اذکار وغیرہ کی پابندی کرنی چاہیے, اور خاص کر جب ہم بلوغت کو پہنچتے ہیں تو بلوغت کے بعد جو ہے یہ چیزیں جو ہے زیادہ ہم پر اثر انداز ہوتی ہیں, اور ضروری نہیں ہم پہ کسی نے حسد کیا ہو, جادو کیا ہو, جو ہے یہ چیزیں ویسے ہی. اور تیسری اور آخری نصیحت جو ہے وہ یہ کہ جب بھی آپ جو ہے یہ فارغ ہوتی ہیں پیریڈ والے جو کپڑے ہیں اس کو جو ہے پانی میں لازمی دم کر کے جو ہے بہا دیا کریں, اور پانی کے نیچے کبھی بھی جو ہے اس کا خون رانی رہنے دیا کریں اس طرح, کیونکہ 1-2 کیس میرے پاس ایسے بھی آئے ہیں اور ان کے خون سے جو ہے ان کو عادی ہو گئے اور وہ عادی ہونے کی وجہ سے پھر پیچھے پڑ گئے, اور ایسی بچیوں کے پھر سر بھاری رہتا ہے, کبھی سر بھاری رہے گا, کبھی دل جو ہے گھبراہٹ کا شکار رہے گا, کئیوں کی جو ہے ناف میں درد رہے گی, کئیوں کو لکوریا ہوگا, کئیوں کی ٹانگوں میں درد شروع ہو جائے گی, کئیوں کی کمر کے نیچے والے حصے میں جو ہے وہ درد رہے گی جو ہے نا. اور اس طرح یہ مسئلہ چلتا رہے گا اور دن بدن جو ہے ویکنس کی طرف جسم جائے گا, اور چہرہ ایسے جو ہے نا بدصورت سا بنتا جائے گا, جو رونق ہے جو ہے وہ کسی نے چھین لی ہو جو ہے نا چہرے کی جو ہے تازگی جو ہے. تو اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے. تو یہ چیزیں ہیں, ان چیزوں کی احتیاط کرنی چاہیے اور کوشش کرنا چاہیے کہ جب ہم اکیلے ہوں تو کم از کم اپنے جو ہے اپنے اذکار وغیرہ پورا کریں. ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہم اکیلے میں کوئی دیکھ نہیں رہا, لیکن اس وقت یہ چیزیں جو ہے ہمیں دیکھ رہی ہوتی ہیں اور یہ ہم پر اثر انداز ہوتی ہیں.
تو اذکار اور نماز کی پابندی کریں. یہ دو چیزیں ہیں، جب تک ہم اس کی پابندی کریں گے تو یہ چیزیں ہم سے دور رہیں گی. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق دے. آمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.